لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اپلوڈ کر کے ایسے ایسے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکیاں. افسوس کی بات، آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے. انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے. اسلامک لڑکیاں اپنی جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئے. ہم نے تمہیں جوانے کی زندگی دی، 20 سے 30 سال والی زندگی دی. جوانے کی عمر میں تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں اپنے جوانے تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی؟ اے جوان لڑکی ہو، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے اس جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا. آج اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے بھی آتی ہے. ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک اتنی لگا لیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے. چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا اسلام، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک، اس لڑکی تک نہیں پہنچی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے، چوڑیاں پہن کر کے، پائل پہن کر کے، اور اپنی چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر فرفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، میری خوشبو سون کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے، میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا دیوانہ بن جائے. اور لڑکیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے. جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملیں گی. اور میری پیاری بہنوں، تم یہ کذب و زینت کس کے لیے کر رہی ہو؟ جب تم جلسوں کے اندر بھی آیا کرتی ہو تمہیں یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے آداب مجلس بھی بتائی ہے، آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے، آپ نے یہاں تک بتایا ہے جب کہیں بھی جانا ہو اے لڑکیوں تو تم حجاب میں جایا کرو، اور تم اپنے پاسیب کو تم پاسیب کی آواز سناتے ہوئے مت جایا کرو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم اپنے پیروں کی پازیب کی آواز کو مت سناؤ کسی کو. آج حالات دیکھیے، مرنے کے بعد کی فکر ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بے شمار برائیوں نے جنم لے لیا. قیامت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا والساعۃ ہاتین، اور لوگوں مجھ کو اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا ہے جیسے میری دونوں انگلیاں ہیں. قیامت بہت قریب ہے، اور یہ سمجھ لو ہر انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے. موت اس کی قیامت سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، جب بندہ مر جائے، مرنے کے قریب تم ڈاکٹروں کو بلاؤ، مرنے کے قریب بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر کے بولو اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ روپیہ لے لو، میری جان بچاؤ، لیکن کوئی ڈاکٹر تمہاری جان بچانے والا نہیں ہے. اور دنیا کے لوگوں ذرا تصور کرو، موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ کہتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مولوی تقریر کر کے بتا رہا ہے لوگوں جلدی سے نیک اعمال کر لو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم یہاں سے نکلے، اچانک خبر آئی کٹیہار کا فلاں مولوی کا انتقال ہو گیا. مولانا عزیز الرحمان بڑے فیمس مولانا تھے، اچانک خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. فلاں جگہ سے خبر آئی فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ تمہیں وارننگ دے رہا ہے، اللہ تمہیں بار بار باخبر کر رہا ہے. او میرے بندو، تم موت کی آنے سے پہلے، اپنے قیامت کی آنے سے پہلے دنیا کے اندر اپنا معاملہ کلیئر کر لو، اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کر لو. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اتنا بتانے کے باوجود
باوجود اب کوئی بتانے والا اے گھر کے اندر بیٹھنے والوں زلزلہ آنے والا ہے، اپنے گھر کے اندر مت بیٹھو، باہر نکلو، ابھی زلزلہ آئے گا، تیرا گھر گر جائے گا، تو مر جائے گا۔ عقل مند کون ہوگا سن کر کے باہر نکل جائے گا، لیکن ایک آدمی کہے گا ہم تمہاری بات تھوڑی مانیں گے، نہیں مانیں گے، گھر کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ ظاہر سی بات ہے جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ختم۔ مولانا جب آپ کو سمجھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں یہ کام مت کرو، ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور صحابہ کرام جب کوئی بات سنا کرتے تو آمنا وصدقنا، ایمان لایا کرتے تھے، اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول جس بات کو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، آج ہم صرف سنتے ہیں، بس صرف سن رہے ہیں، عمل ہم کیوں کریں؟ بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، جوانی میں عمل تھوڑی کریں گے۔ ابھی ٹھنڈی کے موسم آ رہی ہے نا، ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے اندر اور ٹھنڈی، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا؟ رسول اکرم کی زندگی میں کیا صحابہ کرام کی زندگی میں ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، رسول اکرم نے جو فرمایا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اس کو پورا یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کی مجھے حساب دینا، یقین تھا اسے۔ آج مسلمانوں کو یقین نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر جہالت بڑھ رہی ہے۔ قیامت، قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے کے لاسٹ دا اینڈ، جس وقت دنیا ختم ہونے والی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی یہ بھی نشانی ہے، جہالت عام ہو جائے گی، علم والے کم لوگ ہوں گے، جہالت عام۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھ دو نماز کا طریقہ بتاؤ، اللہ کے قسم 90% لوگ نماز کا طریقہ نہیں بتا پائیں گے۔ اگر میں پوچھ دوں کہ جنازے کی نماز کی دعا بتاؤ، جنازے کی دعا بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ اور اگر میں یہ پوچھ دوں آج کس کا میچ تھا، ارے مولوی صاحب اس کا میچ تھا، اگر میں پوچھ دوں اس مووی میں، اس فلم کے اندر کون کون سے گانے، کون سی ہیروئن ہے، کون سا ہیرو ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا مسلمان فلموں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان گانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ڈریم 11 میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ان تمام چیزوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے۔ چونا کیسے لگایا جائے، دوسرے کو کیسے ٹھگا جائے، دوسروں کا مال کیسے قبضہ کیا جائے، ان کو یہ پتہ ہے، لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو روزے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، ان کو جنازے کی دعا معلوم نہیں ہے، ان کو آداب مجلس پتہ نہیں ہے، ان کو جلسے میں آنے اور جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، کس انداز سے بیٹھ کر کے سننا چاہیے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جہالت عام ہو جائے گی۔ اتنی جہالت ہوگی کہ کوئی پوچھے گا تو مولوی سے پہلے جاہل فتویٰ دے گا۔ کہیں کہیں دیکھیے، کبھی کبھی کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا ہم سے، اب ہم بولے بھی نہیں، دوسرے پہلے وہ مسئلہ بتا دیا، دوسرا آدمی جو کبھی پڑھا بھی نہیں ہے بول دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، جہالت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، علماء کی کمی ہو جائے گی۔ آج اتنے مدارس کھولنے کے باوجود آپ اپنے کٹیہار کے اندر دیکھیں کتنے عالم ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے، ان کو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ مولوی کیا کمائے گا، یہ مولوی کیسے کھلائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کھلانے پلانے کا فیصلہ اپنے اوپر کر لیا ہے، ججمنٹ کیا ہے کہ اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہارے بیٹوں کو بھی روزی دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے جہالت بڑھ جائے گی۔ آج مسلمانوں کا بچہ کو دیکھیے، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی جہالت آئی، تو یہ جہالت کہاں سے آئی؟ جس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہو اقرا، آئی مسلمانوں پڑھو، سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا آرڈر ملا ہے، اور وہ قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہے۔
سب سے پیچھے تعلیم کے معاملے میں جہالت عام. لڑکیوں کو اپنا پاکی کا طریقہ معلوم نہیں، لڑکیوں کو اپنا پرائیویٹ مسئلہ معلوم نہیں. بہت سی لڑکیاں فون کر کے پوچھا کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا تصور کرو، آج نوجوانوں کو بھی بنیادی تعلیم معلوم نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اے مسلمانوں تمہیں بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنیادی تعلیم، کھاؤ کیسے، پیو کیسے، اٹھو کیسے، بیٹھو کیسے، نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکوٰۃ کس انداز سے دو، اتنا طریقہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو اتنا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے اندر جہالت بڑھ جائے گی. اتنا لوگ جاہل ہو جائیں گے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پئیں گے لیکن کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا. آج ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے اندر کہیں کوئی کھڑا کھڑا پیتا کوئی بولتا ہے؟ بیٹا کھڑا کھڑا پی رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، باپ کچھ تھوڑی بول رہا ہے. اتنا جاہل ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں حلال و حرام کھا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. ذرا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. ہاں اللہ کے نبی اپنے بچوں کے اوپر کتنا زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور کتنی گہری نظر اپنے بچوں کے اوپر رکھا کرتے تھے. حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی صدقہ کا مال کھا رہے ہیں، بیت المال کے اندر وہ مال جمع ہے اور بیت المال کے اندر میرے بھائیوں وہ مال جمع ہے اور ان کا بیٹا حضرت حسن یا حسین اللہ کے نبی کے یہ نواسے یہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی میرے بیٹے بتاؤ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جواب آیا کہ یہاں سے ملا، بیت المال میں، یہاں یہ مال رکھا ہوا تھا، صدقہ کا مال آیا تھا، وہی مال دے دیا، اسی کو کھا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کخ کخ یا حسن یا ہاں حسین، آئی میرے بیٹے اس کو جلدی سے الٹی کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے بچے کو اس انداز سے تربیت دے رہے ہیں. عمر فاروق کو دیکھو اپنے بیٹی کے اوپر کتنی گہری نظر رکھا کرتے تھے. عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابو موسیٰ اشعری جو کہ ان کے بیت المال کا کیشیئر ہے، ابو موسیٰ اشعری جھاڑو لگا رہے ہیں اور وہیں پہ 1 روپیہ مل گیا، 1 دینار مل گیا اور ابو موسیٰ اشعری نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کو 1 دینار دے دیا اور وہ بیٹا آگے بڑھ کر کے کسی دکان میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز خرید لایا اور اس کو کھانے لگا. عمر فاروق کی نظر پڑی، عمر فاروق نے کہا بیٹے یہ تم کھا رہے ہو کہاں سے ملا؟ جواب میں کہا آئی میرے ابو، آئی امیر المومنین، آپ کی کیشیئر ابو موسیٰ اشعری نے مجھے 1 دینار دیا تھا، اسی 1 دینار سے میں نے یہ سامان خریدا اور ہم وہ سامان کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ 1 دینار کہاں سے اس نے دیا تھا؟ کہا کہ بیت المال سے اس نے دیا تھا. جھاڑو لگا رہے تھے. حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے گئے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے گئے اور آئے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا. اے موسیٰ اشعری یہ بیت المال کا سب پیسہ، یہ بیت المال تو کا پیسہ تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں دے دیا؟ تمہیں معلوم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. میرے بھائیوں اتنی جہالت ہمارے یہاں چکی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہیں ہے. حلال و حرام کی تمیز ہم اور آپ نہیں کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اندر جہالت عام ہو گئی، علماء کی کمی ہو چکی ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، آج علماء کی عزت نہیں ہے. آج علماء کو لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں، علماء کی عزت نہیں ہے. مدرسوں میں پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے، ایسا لگتا ہے کسی کباڑ خانے میں پھینک دیا ہے. بچے کو مدرسہ میں بھیجیے میرے بھائی، اپنا حلال پیسہ سے اپنے بچے کو پڑھائیے. مدرسہ میں جیسے ایڈمیشن کرے گا 1,000 میں رکھ لیجئے، 800 دے پائیں گے اور انگلش اور ہندی پڑھانے کے لیے 2-2, 4-4 ہزار اس کو دے لے گا. لیکن اگر اسلامک نالج اگر اس کو سکھلانا ہو تو میرے بھائی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. آج ہماری یہاں جہالت عام ہو چکی ہے. جاہل پیشاب پاخانہ
باتھ روم لیٹرین میں جانے کے دعا نہیں معلوم، نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے یہ نہیں معلوم، میرے پیارے ساتھیوں جہالت عام ہو جائے گی اور سماج کے اندر قرب قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکاری بڑھ جائے گی۔ آج زناکاری کتنی بڑی ہوئی ہے، زناکاری کتنی بڑی ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ، کئی جگہوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لڑکے اور آج ہماری لڑکیاں زناکاری میں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ پتہ چلا شادی شدہ لڑکی 2 بیٹے کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، 4 بچوں کی ماں بھاگ گئی، فلاں کا باپ وہاں کمانے کے لیے گیا اور کمائی کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی کے ساتھ وہ نکل گیا، یہاں بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ سارا معاملہ آج ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو آخرت کی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی یہاں جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اس دور میں علماء کی کمی ہوگی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اپنا مفتی سمجھ لیں گے اور یہ جاہل خود گمراہ ہوں گے، فتویٰ دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سماج کے اندر تو یہی چل رہا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس مسئلہ لے کر کے نہیں پہنچتے۔ آج علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آج علماء سے کوئی مطلب نہیں ہے، جمعے کے خطبے میں خطبہ سنا بس۔ میرے بھائیوں ہماری زندگی ایسی کٹنی چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مولوی صاحب یہ میں دھندا کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، کیا یہ بزنس میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولوی صاحب فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں، کیا یہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ لڑکا دیندار ہے، کہیں لڑکا شراب جوا سب کچھ کر رہا ہے لیکن پیسے والا ہے، بیٹی کو وہاں پہ جا کر کے دے دیا۔ اب بتائیے دیندار ہی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں آج ہمارے اندر اتنی برائیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں، آخرت پر بھروسہ نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ اور مسلمانوں مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی ہے، برحق ہے، اس میں لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی لے گا، ہماری زندگی کے بارے میں سوال جواب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور میرے بندو ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی، ہمیں تم نے اتنی عمر دی، ہم نے تمہیں اتنے بچے دیے، ہم نے تمہیں اتنی دولت دی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے یہ دیا، بتاؤ سارا حساب ہمیں بتاؤ۔ کل قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر آخرت کے اوپر یقین ہو تو آج ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ رمضان کا مہینہ آیا، مسجدیں فل، قرآن کی آیتیں ہمارے گھروں سے آنے لگے گی، اور رمضان کا مہینہ ختم، مسجدیں ویران، موبائل میں بھوجپوری گانا اپلوڈ ہو گیا، چل رہا، موبائل سے قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ۔ اے مسلمانوں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، نبی اکرم مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں اسی مدرسہ کے لیے ابھی لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے، مال دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے، مرنے کے بعد اس کو کتنا یقین اور کتنا بھروسہ ہے۔ مدینہ کی سرزمین کے اوپر قحط سالی پڑ گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی کا بہت سا مال آیا ملک شام سے بہت سا مال آیا، اور کئی اونٹوں میں بند کر کے آیا، اور ملک شام سے جب وہ مال آیا تو بہت سے بیپاری، بہت سے بزنس مین جو مال کا خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے، آگے بڑھے
اور کہا اے عثمان جو مال تم نے ملک شام سے لایا ہے یہ مال ہمیں تم نے جتنے میں لایا اس سے ڈبل میں دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے نہیں ہم اس سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا ہم اس سے 3 گنا زیادہ دے دیں گے، چلو پھر بھی ہمیں یہ مال دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں، کہا اور ہم 4 گنا دیتے۔ چوتھے نے کہا ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک آدمی اور بڑھا، کہا ہم 5 گنا زیادہ دے دیتے ہیں، یہ مال ہمیں دے دو۔ عثمان غنی کہتے نہیں ہمیں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ سب نے چیخ کر کے کہا اے عثمان غنی، جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، جتنے بھی تجارت کرنے والے تجار ہیں، وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اے عثمان بتاؤ کون ہے جو اس سے زیادہ تمہیں دینے والا ہے؟ عثمان غنی نے چیخ کر کے کہا میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ مجھے بہت زیادہ دینے والا ہے، میں ان مالوں کو غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دوں گا۔ عثمان غنی نے ملک شام سے لایا ہوا سارا مال غریب اور یتیموں کے اندر بانٹ دیا۔ آج ہمارے یہاں 50 روپیہ دینے میں نانی مرتی ہے، جلسے میں اتنی تقریریں اتنی آواز، کتنے لوگ ہوں گے جو 10 روپیہ تک بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 10 روپیہ کا کوئی معنی ہے آج کے دور میں؟ ایک فقیر کو 10 روپیہ دو، وہ فقیر اٹھا کر کے 20 روپیہ آپ کو دے دے گا، کہے گا مجھ سے بڑا فقیر تو ہے، لے۔ آج کل 10 روپیہ فقیر بھی نہیں لیتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیں 10 روپیہ، مسجد میں گیا 10 روپیہ 5 روپیہ دے رہا۔ بتائیے اللہ کے لیے اتنا کنجوسی، اب تو اتنا کنجوس بن رہا ہے، اللہ کو اتنا کم دے رہا ہے، اللہ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر زیادہ دولت مند بننا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور بھروسہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اوپر اور حدیثوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے آخرت کے اوپر بھلا دیا ہے، آخرت کو ہم نے ختم کر دیا ہے، آخرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، صرف یہی دنیا ہماری زندگی میں رہ چکی ہے۔ اسی دنیا کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر صرف یہی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہی دنیا، یہ دنیا تو لوگوں کو دھوکہ دینے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ ذرا دیکھو میرے بھائیو، اس دنیا کے دھوکہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آئے دنیا میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے، دنیا نے انہیں کھینچا اپنی طرف اور دنیا نے اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی، لیکن دنیا کے لپیٹ میں وہ لوگ نہیں آئے۔ ذرا دیکھو ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اے میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، کوئی دولت چاہیے، مال چاہیے، کچھ بھی چاہیے تو بولو۔ اس صحابی کو معلوم تھا اگر میں اللہ کے نبی سے مانگ لوں تو اللہ کے نبی سے جو بھی مانگو اللہ کے نبی دے دیں گے۔ اب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں اے صحابی جو بھی مانگنا ہے مانگو، دنیا مانگنا مانگو، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی سے کہہ دو مجھے دنیا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے خزانہ چاہیے، مجھے فلاں لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اللہ کے نبی وہ بھی کروا دیں گے۔ ان کو معلوم تھا، لیکن دنیا سے زیادہ وہ آخرت سے محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر میں دنیا مانگوں تو آپ دنیا دے دیں گے، بلڈنگ مانگوں تو آپ بلڈنگ دلوا دیں گے، آپ میں سے کچھ بھی مانگ لوں اللہ سے کہیں گے اور اللہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں جس طریقے سے اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جس طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے، میرا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، جنت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی میرا وعدہ ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بلکہ آپ نے فرمایا اے صحابی اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تو بکثرت السجود فاعنی،
بکثرت السجود، اے میرے صحابہ تم سجدہ زیادہ کیا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز جتنا زیادہ تم پڑھا کرو گے اسی نماز کے ذریعے سے تم میرے نزدیک زیادہ پہنچو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھو، ظہر کی نماز نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر نہیں، اور آج مسلمان جنت میں جانے کی دہار لگا رہا ہے، جنت میں جانے کی باقاعدہ جملے نکال رہا ہے، تو جہنمی میں جنتی، میں جنتی تو جہنمی۔ میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے بھائی، اے میرے بندے، اے میرے بھائی، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں جنت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر۔ ذرا تصور کیجئے اس صحابی کو دنیا، اگر اللہ کے رسول سے کہتے کہ مجھے دنیا چاہیے تو اللہ کے رسول دعا کر دیتے اور دنیا مل جاتی۔ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا۔ اور ایک بہت بڑا بادشاہ دنیا میں گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ جن کا نام غالب بن سکندر بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا اس نے دنیا کے چکر میں آخرت کو نہیں بھولا۔ وہ 6 مہینہ تک تو حکومت دنیا میں کرتا تھا اور 6 مہینے کے بعد اپنے کسی خاص کو وہ حکومت کی باغ ڈور دے دیتا تھا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے کسی دوسری جگہ نکل جایا کرتا تھا، جنگلوں کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پہ قبرستان ہوا کرتی تھی، اور قبرستان کے اندر وہ پھٹے پرانے قبریں ہوا کرتی تھی، وہ آدمی وہیں پہ روزانہ زندگی گزارتا تھا، 6 مہینے تک اس کے آس پاس میں رہتا تھا اور روزانہ قبرستان میں جایا کرتا تھا اور قبروں کے پاس جا کر کے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد کہتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے، کل میں تمہارے طرح ہو جاؤں گا، او ہڈیوں کل بھی تم جوان تھے لیکن آج تمہارا حال یہ، او ہڈیوں آج میں جوان ہوں کل بھی میرا حال یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکالتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرتا تھا، خوب رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیو اس کو دنیا ملی لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ ڈوبے نہیں، دنیا کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ یہ ایسے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کو دنیا ملی لیکن دنیا سے دور رہنے لگے اور آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جن کے ہاتھ میں کرسی ہے، جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے، ارے سونے چاندی کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز قبرستان میں جب جایا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حکومت ملنے کے بعد، سلطنت ملنے کے بعد، کرسی ملنے کے بعد، پیسہ ملنے کے بعد دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا کے اندر موجود۔ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ ہی کیا آ گیا، ہم آخرت ہی کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں۔ آج ہماری لڑکیاں اگر پردہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس کھڑا ہونے کا یقین نہیں۔ ذرا تصور کرو، فلسطین کی ان لڑکیوں کو دیکھو، فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والی ہماری بہنوں کو دیکھو، جن کی چیخو پکار، جن کی آواز سوشل میڈیا والوں سے کہا کرتی ہے اور تصویر لینے والوں سے کہا کرتی ہے او کیمرہ مین اور تصویر کھینچنے والوں میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، او کیمرہ مین میری تصویر مت لو، میری تصویر مت کھینچو کیونکہ میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ اگر میرے بال کو کسی نے دیکھ لیا، میرے جسم کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، کسی مرد کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی۔ میرے پیارے بہنوں ذرا تصور کرو، ایسے آج بھی دنیا کے اندر آخرت سے محبت کرنے والی یہاں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج ہماری لڑکیاں کپڑا پہن لے اور جب تک اپنے جسم کو نہ دکھائے تب تک کھانا نہ پچے۔
پیٹ کے اندر کھانا ہی نہیں پچے گا. اکثر و بیشتر کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر لڑکیوں کا یہی حال ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چالو ہوا ہے، اپنی تصویر اسٹیٹس میں لگاتی ہے، پروفائل میں لگاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر لگاتی ہے. تصور کیجئے میرے بھائیوں، اس کا مطلب اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں. یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا. سماج کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کی یقین اور بھروسہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی. ہاں، کتنی زیادہ فکر تھی. اپنی آخری عمر میں یا یہ کہہ لیجئے مرنے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا، لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی. اسی درمیان آپ نے صحابہ سے کہا، اور میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، میں نے کسی کو مارا تو نہیں، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے؟ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو محمد رسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، آؤ مجھے مار لو. کہا ہے آج اگر میں نے کسی کو مار دیا ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. میرے بھائیوں، آج ہم کتنے مسلمان کو تکلیف اپنی زبان سے پہنچاتے ہیں، کتنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے مارتے پیٹتے ہیں. اور اے طاقتور ہو، غریبوں کے پر ظلم کرنے والوں، آئی پیسے والوں، غریبوں کے پر ظلم کرنے والوں، اور غریبوں کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن کسی کی نہیں چلے گی، ایک اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، وہ اللہ چیخ کر کے کہے گا، اس آواز کے سامنے کسی کی آواز چلنے والی نہ ہوگی. اس وجہ سے اے مسلمانوں، آخرت کی فکر زیادہ کرو، اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. آج ہمارے یہاں اس آخرت کی فکر ہے ہی نہیں. ایک نماز، 2 3 4 5، پانچوں نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں. ایک نماز کسی کی چھوٹ جایا کرتی تھی، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے میرے بھائیوں، رونا کرنا نام ہی لینا نہیں چھوڑتے تھے. ایک نماز چھوٹ جاتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت بڑا پاپ کر لیا ہے. آج مسلمان نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا تھا تو میرے بھائیوں الٹی اتنا کیا کرتے تھے. ہمارے ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا، اور اس کے غلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا غلام روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کے دیا کرتا تھا، اور اس کا غلام جو سامان لاتا تھا ابو بکر پوچھتے تھے حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر اس کا غلام بولتا تھا حلال ہے تو ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، اور اگر غلام بولتا تھا حرام ہے تو نہیں کھاتے تھے. ابو بکر بولتے تھے بتاؤ حلال ہے کہ حرام، روزانہ بولتے تھے حلال کا ہے، کھا لیتے تھے. ایک دن لایا کچھ سامان کھانے پینے کا، کھا لیا، پوچھا نہیں. غلام نے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کو کیا لا کر کے دیا معلوم ہے؟ بولا کیا لا کے دیے؟ بولا شاید یہ آپ ہو سکتا حرام ہو. بولا کیسے؟ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی سے کہا تھا تم کو بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا. حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور آپ کو میں نے دے دیا. حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی منہ کے اندر ڈال لی، منہ کے اندر انگلی ڈالی اور اتنا اندر کیا کہ الٹی کرنے لگے، اور اتنا الٹی کیا، اتنا الٹی کیا. حضرت ابو بکر کو یقین ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا سب باہر نکل چکا ہے. یہ خوف کیوں تھا، یہ ڈر کیوں تھا کہ اگر رزق حرام میرے جسم کے اندر چلا گیا تو رزق حرام کھانے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے. وہ حرام کھانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، وہ جہیز لینے والوں، ذرا تصور کرو کیا تمہارے اندر بھی اتنی فکر موجود ہے؟ آخرت کی فکر کیا تمہارے اندر اتنی موجود ہے؟ آج صرف ہماری اور آپ کی سوچ دنیا دنیا، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. لوگ برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں.
نماز کی کوئی فکر نہیں. ایک مدرسہ چلانے کے لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسٹیج سے نعرہ تکبیر نام لیا جائے. اللہ کے نیکوکار بندہ وہ بھی ہے جب تم اللہ کے لیے دیا کرتے ہو تو جلسہ ہو یا نہ ہو تم مدرسوں میں جا کر کے اپنا مال دے دیا کرو. تم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کھاتے میں لکھ گیا ہے. اگر یہاں اعلان ہو یا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اعلان کر کے بلائے گا اور میرے راہ میں مال کو خرچ کرنے والے اور میرے دین کو آگے بڑھانے والے آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو آج ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اس کے اندر بھی ریاکاری ہے, اس کے اندر بھی دکھاوا ہے, اس کے اندر بھی ریاکاری ہے, اس کے اندر بھی خلوص پایا نہیں جا رہا ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کے اندر ریاکاری. پیسہ بھی دے رہے ہیں تو آدمی جب تک اعلان نہیں ہوگا تب تک میرا نام ہی نہیں لیا گیا ہے. ہم نے 10,000 دیا اور نام نہیں لیا. جب تک نام بلوا نہیں لے گا تب تک جلسے سے نہیں جائے گا. میرا نام لو. ایک الگ سی بات ہے, نام لیا جا سکتا ہے, جائز ہے, لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا سائے کے نیچے کہ جو اپنا مال ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چپکے جو مال خرچ کرتا ہے اس مال کے خرچ کرنے کی ایک الگ فضیلت ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنا مال کبھی کبھی چپکے بھی مدرسے میں پہنچا دیا کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جائے, لیکن ایسا آج کل ہو نہیں رہا. ریاکاری دکھاوا بہت ضروری ہے. آج ہمارے یہاں شو بازی بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں ریاکاری اپنے یہاں سے ختم کیجیے. آخرت کی فکر کرنے کی تیاری کیجیے. آخرت کی فکر, اور اس آخرت کی جو آخرت آنے کے بعد وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ دنیا تو آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. محلات میں رہنے والے اور بڑے بڑے گھروں کے اندر اے سی اور کولر کی زندگی میں کاٹنے والے لوگ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس زندگی کے بارے میں تم سے کہنے آیا ہوں اس زندگی کی تیاری کرو جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اگر جنت پہنچا تو جنت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی, وہاں کی کوئی نعمتیں ختم نہ ہوگی. جہنم گیا تو جہنم میں بھی ہمیشہ رہے گا, کبھی موت نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں اس آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کرو. دنیا میں اپنا قدم بڑا پھونک کر کے رکھو. ایئر فون لگا کر کے گانا سننے والوں, یہ کان تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے ہیں. اس کان کی تم حفاظت کر لو. اے آنکھوں سے چوری کرنے والوں, آنکھوں سے زنا کرنے والوں, آنکھوں سے غلط کام کرنے والوں, ذرا تصور کرو یہ آنکھ کس نے تمہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس آنکھ کا بھی حساب قیامت کے دن لیا جائے گا. حتی اذا جاؤوا فرمایا جب قیامت کے دن لوگ جب آئیں گے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن اس کی آنکھیں جواب دیں گی, اس کی آنکھیں قیامت کے دن بولیں گی, اس کے پیر قیامت کے دن بولیں گے, اس کے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے. ہاتھ بولیں گے. آج اگر ہم اسی دلال پور کی لوگوں میں کہیں کہ قیامت کے دن ہاتھ بولے گا, کیسے بولے گا مولانا, کیسے بولے گا؟ ہاتھ بولے گا, یہ آنکھیں بولیں گی, یہ پیر بولیں گے, یہ ہاتھ جسم کا ایک انگ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دے گا. یہ زمین بولے گی, زمین جس زمین میں ہم اور آپ چل رہے ہیں نا, جہاں ہم چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں, کسی سے غلط کام کر رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, وہ زمین گواہی دے گی اے اللہ یہی وہ بندہ ہے جس نے میری جگہ پہ اور یہاں پہ اس نے غلط کام کیا تھا. اے اللہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسی جگہ پہ اس نے غلط کام کروایا تھا, جسی جگہ پہ اس نے غلط کام کیا تھا, چوری کیا تھا, زنا کیا تھا, شراب پیا تھا,
फला को कत्ल किया था, ये ज़मीन को अल्लाह ताला बोलने की शक्ति दे देगा। ये ज़मीन क़यामत के दिन बोलेगी, इंसान का एक एक अंग क़यामत के दिन जवाब देगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, सोचो, अगर इंसान को ये यकीन हो जाए इंसान का एक एक अंग क़यामत के दिन बोलेगा, तो मेरे भाइयों इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर मुसलमान अपने कदम को बड़ा फूंक फूंक करके दुनिया में रखेगा, किसी को गाली नहीं देगा, चोरी नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा। अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जवानों तुम्हें गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, हलाल तरीक़ा अल्लाह के नबी ने बताया, निकाह करो। अगर कोई लड़की पसंद हो तो उसके घर के अंदर तुम रिश्ता भेजो, उससे निकाह करो, निकाह के ज़रिए से अपनी ख्वाहिश पूरी करो, ये भी एक इबादत माना जाएगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, हाथ से करेगा तो हाथ क़यामत के दिन बोलेगा, पैर से करेगा और ये पैर कहाँ जहाँ भी जाएंगे क़यामत के दिन ये पैर भी अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। क़यामत की फिक्र करो, आने वाली क़यामत के दिन की फिक्र करो। मैदान महशर में ये सारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, उस आखिरत की फिक्र करने की ज़रूरत है। आज तालीम में बेदारी जलसा होता है, तालीम को आगे बढ़ाना है। हर मुसलमान ये सोच ले कि कुरान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर उतारा है, हमारे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम तक पहुँचाया। ये कुरान हमें और आपको मिला कि अल्लाह के मैसेज को हमने समझा। हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, बार बार पढ़ती क्या लिखा है, समझ में नहीं आए तो ट्रांसलेशन करवाते हैं। गौर करो, अल्लाह की किताब हमारे सामने मौजूद है। किसी लड़का को खड़ा करो, किसी एक लड़का को जो जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ उसको खड़ा कीजिए और उसके सूरह फातिहा का तर्जुमा कर दे, उसको 500 रुपया इनाम देंगे। 8 क्लास 9 10 क्लास में पढ़ने वाला लड़का को खड़ा करके सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछ लीजिए, मेरे भाइयों सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं कर पाएगा। हर नमाज में जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है उसका तर्जुमा मालूम नहीं है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, तालीम की इतनी कमी है। अपने अंदर तालीम पैदा कर, अपने अंदर तालीम में बेदारी पैदा करो मेरे भाइयों। मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मौलवियों ने और गांव के लोगों ने मिलजुल करके इस मदरसा को यहाँ तक खड़ा किया है। इसमें तालीम को मजबूती लाओ, इसके अंदर अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को भेजो। जब तक आपके अंदर इस दीन इल्म मालूम ना होगा तब तक आपके अंदर तब्दीली आ नहीं सकती है। जब तक आप इस्लामी तालीमात को नहीं जानेंगे आखिरत की फिक्र आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती है। इसी वजह से कुरान कहता है अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले वो लोग हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आलिम होते हैं। अब आप बोले बोली साहब हट, आलिम नहीं होते। हमने हमारा फला मौलवी साहब को हमने देखा गुटखा खाते हुए, फला मौलवी को देखा है हमने फला गलत काम करते हुए। हमारा यह मकसद नहीं है। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जितना जानेगा, जाहिर सी बात वो अल्लाह से उतना डरेगा। आपके यहाँ कटिहार के एसपी साहब बस में चल रहे हैं और आप भी उसके साथ जाने लगे और आप नहीं जाने कि ये एसपी साहब हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके सामने गलत हरकत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से गलत सलत बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए ये तो एसपी साहब है, तो बताइए आप एसपी साहब के सामने कैसे बात करेंगे? संभल करके, अपने दोस्तों से चोरी वाली बात नहीं करेंगे। कहीं एसपी साहब हमको पकड़ करके जेल न कर दें। जब आप एसपी साहब को जान लेंगे तो ज्यादा उससे डरेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा अल्लाह को जान लेता है, जितना अल्लाह को जानेगा उतना ज़्यादा अल्लाह से डरेगा, उतना ज़्यादा अल्लाह का खौफ करेगा। आज मुसलमानों को के अंदर अल्लाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं है। आज हमें और आपको ज़रूरत है अल्लाह के बारे में जानने की, रसूल के बारे में जानने की, किताबों के बारे में जानने की, फरिश्तों के बारे में जानने की। तब हमारे अंदर आखिरत की फिक्र हो सकती है, तब हमारे अंदर दुनिया से ज़्यादा वो आखिरत की तैयारी करने के मामले में हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो सकती है, वरना नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हम मुसलमानों के अंदर इतने जलसे हो रहे हैं, कटिहार सीमांचल की इस एरिए में इतने जलसे रोजाना, आज कम से कम 3 या 4 जलसा आज है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इतने जलसों के बावजूद फजर में अपनी मस्जिदों को देखिए,
4-5 لوگ آپ کو ملیں گے۔ جمعے کی نماز میں آپ جائیے تو خطبہ دینے والا خطیب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں۔ ظہر عصر مغرب عشاء میں لوگ موجود نہیں ہیں، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری عورتوں کے اندر پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تقریروں کو سننے کا مطلب یہی ہے۔ کفار مکہ بھی نبی اکرم کی باتیں تو سنا کرتے تھے، نبی اکرم کی باتیں سننے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم نبی کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی باتیں سن کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر دیکھو، صحابہ اگر حدیث سن لیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس آیت سے آگے بڑھتے نہیں تھے۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے، اگر اللہ کے نبی کی کوئی حدیث سن لی، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، آپ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگیں گے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں اور پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اس صحابی نے سنا، کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نظر میں اور میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کنٹینیو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہم اتنی تقریریں سننے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ عمل نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن اپنے نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے، قیامت کے دن اپنے برائیوں کو بھی دیکھ لو گے، اور قیامت کے دن تمہاری عملوں کو تولا جائے گا۔ تمہارے پاس جتنے عمل ہوں گے اس کو ایک پلے میں رکھے گا، جس دوسرے پلے میں تمہاری برائیوں کو رکھے گا، وزن کیا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، اور کہیں نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو میرے بھائیو جہنم، اور جہنم کا منظر آپ نے کسی تقریر میں میری آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر جہنم کے مناظر کے اوپر میری تقریریں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ مدرسوں کو زندہ رکھے گا، وہ مسجدوں کو زندہ رکھے گا، وہ سماج کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت دے گا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے گا۔ اور جس کے پاس آخرت کی فکر نہ ہو، صرف دنیا دنیا ہو، اس کے اندر خود سدھار نہیں ہوگا، اس کی بیوی بچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آخرت کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے۔ یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی باقاعدہ آخرت کے اوپر ان کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم نے دنیا میں غلط کیا تو چوہا بلی چھچندر یہ سب بنایا جاؤں گا۔ اس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں، کہیں یہ نہ بنا دیا جاؤں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چوہا بلی چھچندر بنایا جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد پھر انسان کو انسان ہی بنا دیا جائے گا۔ جیسے زمین کے اوپر اگر کوئی آدمی گیہوں کا بیج ڈالے گا تو گیہوں نکلے گا، گیہوں ہی نکلے گا، مکئی نہیں نکل سکتا ہے، دھان نہیں نکل سکتا ہے۔
کیونکہ وہ گیہوں کا دانہ ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر انسان کو اگر ڈالا جائے گا تو اس قبر سے انسان ہی نکلے گا۔ ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہاں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، پھر میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کہتا میرے بندوں کیا اس بات کے اوپر میں قادر نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ جیوت کر سکتا ہوں؟ اللہ کہتا میرے بندوں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ضرور بضرور زندہ کریں گے، اور تمہاری زندگی کے بارے میں ہم حساب و کتاب لیں گے۔ اے دلال پور کے مسلمانوں، کٹیہار کے مسلمانوں، آخرت کے اوپر یقین کر لو، آخرت کے اوپر بھروسہ کر لو، اور دنیا میں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھو، پھونک پھونک کر کے رکھو۔ کوئی بھی کام کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ 3:30 بج چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پوری رات جاگنا پڑا۔ آپ کے یہاں آتے آتے 12:30 بج گیا، 1:30 بجے اب کھانا کیا کھائیں گے؟ ہم نے کہا سحریہ کر لو۔ اب اس وقت آدمی کیا کھانا کھائے گا؟ اتنی تکلیف کے بعد آپ کے یہاں پہنچا ہوں، پوری رات پر آدمی جگے گا، اور اس وقت تقریر کوئی دے گا تو ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنا بہت مشکل ہے۔ 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ تقریر صرف سنیے گا نہیں، بلکہ یہاں سے اس امید کے ساتھ آپ اٹھیے کہ اپنے اندر بیداری لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، چینجنگ لائیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے گھر والے کو بدلیں گے۔ کوئی کام کریں گے تو آخرت کی فکر کریں گے، یہ کام کر رہا ہوں آخرت کے اندر مجھے قیامت کے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میرا بیٹا تو یہ کر رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے کوئی بھی کام کرنا تو یہ دماغ میں بیٹھا لے، کوئی بھی غلط کام، برائی کام، اچھا کام کرے گا اس بات کو ذہن کے اندر بیٹھا لے، یا آتی بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ اے میرے بیٹے یہ ذہن میں بیٹھا لے، ایسا نہیں ہے سمندر کی گہرائیوں میں کر رہا ہے تو اللہ اس بات کو لے کر کے نہیں آئے گا، پہاڑ کی چوٹیوں میں کوئی غلط کام کرے گا اللہ تعالیٰ لے کر کے نہیں آئے گا۔ اے میرے بیٹے اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آئے گا۔ اس وجہ سے اے دلال پور کے مسلمانوں، چوری کرنے سے پہلے قیامت کی فکر کر لینا، آخرت کی فکر کر لینا، زنا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ذہن میں ڈال لینا کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اے بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی ہو، کبھی کبھی ذہن میں یہ بات ڈال لینا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے، اس آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے زنا کرنے والوں، اے چند منٹ کے لذت اٹھانے والوں، کم سے کم ذہن کے اندر اتنا بیٹھا لو قبر کے اندر نہ تمہارا باپ تیرے ساتھ جائے گا، نہ تیرا بھائی، نہ تیری بہن، نہ تمہاری ماں، تمہارے خاندان، تمہارے دوست، کوئی جانے والا نہ ہوگا۔ قبر کے اندر تو اکیلا سوئے گا۔ میرے بھائیوں اس آخرت کی فکر اگر ڈال لو تو سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کی فکر ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اپنے سماج کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام۔ آج موبائل کے اندر دیکھ کے ڈریم 11 کھیلنے والے لڑکے کتنے ہیں، ہر کسی کے موبائل کے اندر ڈریم 11 موجود ہے، اس سے 1 روپیہ کما رہا ہے وہ بھی حرام ہے، 1 روپیہ لگا رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے یہ غلط اور یہ ناجائز اور یہ حرام ہے، یہ جوا ہے۔ میرے بھائیوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، آج نوجوان بڑے بڑے گھرانے اور اچھے اچھے گھرانے کے لوگ اس ڈریم 11 کے اندر مبتلا ہیں کہ فلاں نے کروڑ روپیہ جیت لیا ہم بھی جیت جائیں گے۔ ارے بھائی 1 کروڑ کیا 50 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب روپیہ تمہیں کیوں نہ مل رہا ہو اس ڈریم 11 میں، لیکن مت لو، کیونکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر کئی ہزار ارب بھی دو گے
کب بھی بچ نہیں سکتی ہو اگر تمہیں آخرت کے اوپر یقین نہ ہو. اگر تم حرام چیزوں سے نہیں بچو گے تو تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ